السلام علیکم دوستو، میں اپنے یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے ساون بدو میں سانپوں کا جنسی ملاپ یا مستی۔ ساون اور بدو یہ 2 ماہ سانپوں کے جنسی ملاپ اور مستی کے ہوتے ہیں۔ ان دنوں ہر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ساون اور بدو دونوں ماہ ہر رنگ نسل کے سانپ ملاپ کرتے ہیں، اور جب نانگ اور ناگن ملاپ کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے ملاپ میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ سانپ عصر کے بعد سے لے کر پوری رات اور صبح طلوع آفتاب کے وقت تک ساتھ رہتے ہیں، پھر محدود فاصلے پہ دور ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ عصر کے وقت ملاپ کرتے ہیں۔ سانپوں کی 4 زہریلا اقسام زیادہ خطرناک ہیں۔ نمبر 1 سنگ چور، نمبر 2 کھپرا، نمبر 3 کوڑیوں والا سانپ، نمبر 4 کوبرا سیاہ۔ یہ چاروں اقسام انسان کو ڈسنے کی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ ساون بدو میں یہ چاروں اقسام فل مستی کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ انسانوں کی سانپوں کے زہر سے زیادہ اموات اسی موسم برسات ساون اور بدو میں ہوتی ہے۔ سنگ چور موجودہ موسم میں زیادہ مستی اور انسانی آبادیوں کے بالکل قریب تر رہائش رکھتا ہے۔ اس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کاٹنے سے مچھر یا چونٹی کے کاٹنے جتنا درد ہوتا ہے، مگر بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 4 سے 6 گھنٹے میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سنگ چور کی یہ نسل گھنے جنگلات، صحرائی علاقے، دلدلی زمینوں، چراگاہوں، باغات، پہاڑی ایریا، اس کے علاوہ ریتلی مٹی، ریت کے ٹیلوں، اینٹوں کے ڈھیر، چوہوں کے پلوں اور انسانی آبادیوں کے قریب بھی رہتا ہے۔ سانپوں میں یہ نسل سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سنگ چور سانپ رات کے اوقات میں خصوصاً شام سے لے کر صبح سویرے تک فعال رہتے ہیں۔ دن کے اوقات میں یہ عام طور پر چھپے رہتے ہیں۔ دن کے وقت جب یہ کنڈلی بناتے ہیں تو ان کو آسانی سے گرفت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی لاپرواہی صورت میں یہ ڈس بھی سکتے ہیں۔ جبکہ رات کے وقت اونچی پھنکار کی آواز کے ساتھ یہ آسانی سے ڈس سکتے ہیں۔ سنگ چور کے ڈسے جانے والے لوگوں میں مناسب اور بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے شرح اموات تقریباً سے 80% ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور ڈسے جانے کے 4 سے 6 گھنٹے کے کم وقفے کے اندر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس سانپ کے رات کو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے دن کو انسان سے سامنا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ڈسنے کے زیادہ تر واقعات سنگ چور کے رات کے وقت ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ شکار کو نیند کی حالت میں ڈس لیتے ہیں، اور درد کوبرا اور وائپر سانپ کے کاٹنے کے باعث نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مچھر یا چونٹی نے کاٹا ہو۔ اس لیے اکثر انسان اس ڈسے جانے سے لا علم رہنے کی وجہ سے نیند میں ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا اکثر ساون، برسات اور بدو کے موسم میں ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر سانپ کاٹنے کی جگہ پر 2 یا 3 باریک دار نوکدار نشان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کسی زہریلے سانپ نے کاٹا ہے۔ اگر کوئی سانپ کاٹے اور نوکدار نشان نہ ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر یہ کوئی غیر زہریلا سانپ ہوگا۔ ویسے پاکستان میں زہریلا سانپ
سانپوں کی اقسام بہت کم ہے اور غیر زہریلے سانپوں کی اقسام میرے خیال میں تو 70% ہے۔ موجودہ موسم میں خود کو محفوظ بنانے کے لیے ارد گرد کے ماحول کو کوڑا کرکٹ سے صاف رکھیں۔ نمبر 2، گھروں کو چوہوں اور دوسرے کتر کر کھانے والے جانوروں سے پاک رکھیں۔ نمبر 3، گھر کے قریب ایریا میں موجود کچرے کو متعلقہ صفائی والے محکمے سے صاف کریں۔ نمبر 5، اپنے باغیچے کی صفائی کو اچھی طرح برقرار رکھیں۔ پودوں کے گملوں کو دیواروں سے 1 فٹ کے فاصلے پر رکھیں۔ دوستو، اس موسم میں کوبرا، کوڑیوں والا سانپ اور کھپرا بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ بھی وقت ضائع نہیں کرتے، انسان کو ڈسنے میں پیش ہوتے ہیں۔ ویسے میری سنیاسیوں اور حکمہ کرام سے اپیل ہے کہ اس موسم میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں خاص احتیاط کریں، خاص کر سرکنڈا، یہ سانپوں کا مرکز ہوتا ہے، اور اب مدار کے درخت بھی اور کھگل کے درخت بھی اور جھاردار بوٹیاں بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور خاص کر جڑی بوٹیوں کے تلاش میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ میری بھی کئی بار سانپوں سے سامنا ہوا ہے، اور اس موسم میں کوبرا بھی فل مستی کے موڈ میں ہوتا ہے، اس کے ڈسنے سے بھی انسان کی چند گھنٹوں میں اموات ہو جاتی ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔